لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے یوم عرفہ کی خصوصی نشریات جو کہ حج بیت اللہ کے موقع پر ہر سال نشر کی جاتی ہے، اور امسال بھی یہی اہتمام ہے کہ صبح سے لے کر صبح 10 بجے سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر انشاءاللہ شام 5 بجے تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. کوشش یہی ہے اور ایک ایسی سعی ہے کہ لوگ اس میں شامل ہو جائیں، لوگ متوجہ ہو جائیں. ظاہر ہے آج بہت بڑا دن ہے، رکن اعظم ہے حج بیت اللہ کا، اور یوم عرفہ ہے، بڑا دن ہے، بہت بڑا دن، مبارک مہینہ ہے، مبارک ساعتیں ہیں، مبارک مقام ہے جہاں پر حجاج 15 سے 20 لاکھ کا مجمع موجود ہے. اور یقیناً میرے اور آپ کے لیے بھی انہوں نے دعائیں کی ہوں گی، عالم اسلام کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کا یہ موقع جو ہے، آج کے دن جو ہے، ہمارے حق میں کی جانے والی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. چونکہ حج وہ عبادت ہے کہ جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ جسمی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، ایک روحانی درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہے، جو انسانی جسم کو پاک کرتا ہے، روح کو مطہر کرتا ہے، اور جو قرب الہی کا ذریعہ ہے. بنیادی طور پر یہ جو 9 10 11 12 13 14 15 یہ جو 5 دن ہیں، بنیادی طور پر اس میں ہر بڑھنے والا قدم جو ہے بندے کو اپنے رب کے قریب کرتا چلا جاتا ہے. اپنی ندامت کا احساس انسان کو ہوتا چلا جاتا ہے کہ میں کتنا کمتر ہوں، کتنا گناہگار ہوں، لیکن پروردگار کتنا مہربان ہے کہ اس نے مجھے طلب کر لیا ہے. اور کیسے مقام پر کہ جہاں لوگ ساری عمر گزار دیتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن حج بیت اللہ کی سعادت نہیں انہیں حاصل ہوتی. لیکن یہ وہ لوگ کہ جو اس وقت موجود ہیں، وہ یقیناً اپنی قسمتوں پر، اپنے نصیب پر رشک کر رہے ہوں گے کہ پروردگار ہم آج ایک بار پھر حاضر ہیں تیری بارگاہ میں، تو بخشنے والا مہربان رب ہے. ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ماشاءاللہ، بہت پہلے بھی ماشاءاللہ ARYQ-TV سے وابستہ رہے، اور اس کے بعد اسلام آباد تشریف لے گئے، وہاں اپنی علمی دینی خدمات انجام دی، اور اب پھر کراچی میں ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں. جناب شرجیل احمد خان صاحب تشریف فرما ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر مقدم ہے آپ کا جناب. حج بیت اللہ آج یوم عرفہ مبارک ہو آپ کو، اور آپ نے ماشاءاللہ نیوز پر بھی ترجمہ پیش کیا، اور ہر سال ہی ماشاءاللہ وہاں ہوتے ہیں ARY نیوز پر، اور یہاں پر بھی آج زحمت کلام دیں گے ہم آپ کو. اور علامہ مفتی ابو بکر صاحب تشریف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بہت مبارک ہو جناب. اور آج کا بڑا مبارک دن ہے. حضرت قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب نے خطبہ حج کا ترجمہ بیان فرمایا بہت اچھے انداز میں، اگرچہ موسم کے سبب آج کا ڈیوریشن بہت بڑا نہیں تھا. ظاہر 45 تقریباً آج وہاں پر گرمی کا ریشو بتایا گیا ہے، یا غالباً اس سے زائد. لیکن ایسی جگہ کہ جو ایک سنگلاخ علاقہ ہو، جہاں سبزہ نہ ہو، جہاں پر گرمی کی شدت محسوس کی جائے، تو وہاں پر ظاہر ہے بہت زیادہ سمجھا جانے والا 45 درجہ جو ہے، درجہ حرارت بہت زیادہ ہے. علامہ سید مفتی زیغم علی شاہ صاحب گردیزی موجود ہیں. میں شرجیل احمد خان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کی جو حج کے نکات ہیں اس پر فرمائیے گا کہ کیا کیا بیان کیا گیا اور کن چیزوں کو آپ نے زیادہ فوکس کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. رئیس بھائی، آج کی اگر حج کے خطبے کے کانٹینٹ کی بات کی جائے تو کانٹینٹ کے معاملات کو آپ دیکھیں تو وہ اسلام کی جو بنیادی اچھا، ہم آپ کی جانب آتے ہیں، اور قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب چونکہ ظاہر ترجمہ فرما رہے تھے، تو ہم چاہیں گے ان کی جانب لوٹیں اور پھر دوبارہ
شرجیل صاحب کی جانب بڑھیں گے. اچھا علامہ صاحب کیا فرمائیے گا, خطبہ حج ہر سال ہوتا ہے, امسال بھی ہوا, اور ہر سال ایک اجتماع ہوتا ہے, بڑا روح پرور منظر ہوتا ہے جسے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لفظ ساتھ دے سکیں. ایسی روحانی کیفیات جو ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا کیمرہ ہوگا, کوئی ایسا اینگل ہوگا کہ جو ان روحانی مناظر کو کیپچر کر سکتا ہو. یہ تو ہماری آنکھ کیمرے کے توسط سے دیکھ رہی ہے, لیکن جو اصل منظر ہوگا. تو یہ جو خطبہ حج ہے اس کے حوالے سے فرمائیے گا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رئیس بھائی دیکھیں, ایک بات کی طرف میں پہلے تو یہ توجہ دلا دوں کہ دیکھیں یہ ہمارے دین کا کیسا حسن ہے. ہمارا دین جو ہے وہ دین یسر ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا, یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تم سے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے, اللہ تم پہ تنگی نہیں چاہتا. دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ نے دین میں تم پر تنگی نہیں رکھی. اسی لیے جو ہے وہ فقہاء نے اس سے باقاعدہ قاعدہ ضابطہ اخذ فرمایا ہے, الحرج مدفوع بالنص. حرج دور کر دیا جائے گا, اس بات پر نص موجود ہے. اور آپ دیکھیے کہ اسی لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو نماز تک میں امام کے لیے یہ فرمایا کہ اگر جو ہے وہ پیچھے مریض ہوں, بیمار ہوں, یا بچوں کی آوازیں آتی تھیں, آپ نماز میں جو ہے وہ طوالت کی بجائے اختصار فرمایا کرتے تھے جو فرض نماز ہے. تو اب یہاں بھی دیکھیے چونکہ گرمی کا موسم ہے اور گرمی بہت ہی زیادہ ہے وہاں پر, اور وہی جو دین یسر ہے, دین یسر کی تعلیم یہی ہے, اسی دین یسر کی تعلیم کو ہی فوکس کر کے اسی کے مطابق خطبہ حج جو ہے وہ دیا گیا کہ یہ اس کا ایک اچھا لائق تحسین پہلو ہے کہ اس بات پر اصرار نہیں کیا گیا کہ نہیں جناب خطبہ تو جو ہے وہ لمبا ہی ہوگا یا اتنا ہی ہوگا. تو اب چونکہ دین نے یہ رخصت رعایت دی ہے اور آسانی کی بات کی گئی ہے, فرمایا گیا ہے یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. آسانی پیدا کرو, تنگی نہیں کرو, خوشخبریاں دو, نفرت نہ پھیلاؤ. جب سیدنا مولا علی اور سیدنا معاذ بن جبل کو اللہ کے محبوب نے بھیجا تھا, باقاعدہ آپ کو یہ تعلیم فرما کر بھیجا تھا دونوں حضرات کو کہ یسرا آسانی کرنا, ولا تعسرا تنگی نہ کرنا. تو اسی کا مظہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہی خلق خدا کی آسانی کے لیے گرمی کو دیکھتے ہوئے خطبے کا جو ڈیوریشن ہے اس کو کم کر دیا گیا. تو یہ بھی جو ہے وہ دین یسر کا ایک حسن ہے ہمارے دین کا. ہماری شریعت جو ہے وہ سمحا سہلا ہے, آسان ہے, اور سمحا ہے, اس میں نرمی ہے, نرمی والی شریعت ہے. تو ہمارا دین جو ہے وہ دین رفق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی رفیق ہے, حدیث کے اندر آیا نرمی والا ہے, اور یحب الرفق, نرمی کو پسند فرماتا ہے. تو اس کے مطابق جو ہے وہ خطبے کا ڈیوریشن کم کیا گیا. پھر خطبے کے اندر جو گفتگو کی گئی, خطبہ سارا جو ہے وہ آیات قرآنیہ سے اور احادیث طیبہ سے مدین تھا. سارے خطبے کے اندر باقاعدہ نصوص بیان کی گئیں, کتاب اللہ کی آیات بھی بیان کی گئیں اور احادیث طیبہ بھی بیان کی گئیں. اور بطور خاص انہوں نے جو فوکس کیا, انہوں نے پہلے جو ہے وہ تقویٰ سے اختیار کیا, تقویٰ کی بات کی, پھر توحید کی بات کی, پھر جو اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں, 5 ارکانوں کی بات کی گئی ہے. توحید و رسالت کی گواہی کی بات بھی آئی, نماز کی قیام کی بات بھی آئی, زکوٰۃ دینے کی بات بھی آئی, رمضان کے روزے کی بات بھی آئی, حج کی بات بھی, یعنی جو 5 ارکان ہیں, ارکان خمسہ کہلاتے ہیں, 5 کو انہوں نے خطیب صاحب نے ایڈریس کیا ہے, اس کو کور کیا. اس کے بعد انہوں نے سورہ حج کی کئی آیات موقع کی مناسبت سے شامل کی اس کے اندر. اور پھر جو حضور جان عالم علیہ السلام کا مبارک طریقہ تھا یہاں پر, اور یہ تو خطبہ حج میں تقریباً اب تو چند سالوں سے ایسا ہے کہ گویا ایک حصہ ہی بن گیا ہے. اور یہ اس کا ایک اچھا اور حسین پہلو, مجھے اچھا پہلو یہ لگتا ہے کہ ابھی چند سالوں سے جو خطبہ حج دیا جاتا ہے تو وہ آخر میں جب یوم عرفہ کے دن سے وہ لے کر آگے کی بات بیان کرتے ہیں تو وہ یوں نہیں کہتے کہ آپ نے اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں یہاں عرفہ کے دن یہ وقوف فرمایا تھا, انہوں نے یہاں پر یہ کیا, پھر 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 یہ کیا. یعنی جو مناسک ہیں ان کو وہ وقوف عرفہ سے لے کر آگے مزدلفہ اور منا رمی جمرات تک وہ سارا نبی پاک علیہ السلام سے جوڑ کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے کیا, ایسے کیا. یعنی ایک تو اللہ کے نبی کی محبت اس سے پیدا ہوتی ہے, مزید عظمت اجاگر ہوتی ہے آپ علیہ السلام کی, اور اچھا پہلو آپ نے اور شوق بھی پیدا ہوتا ہے کہ سننے والے کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوتا ہے. اگر بالفظ گرمی ہے, تکلیف ہے, کلفت ہے, تو اسے شوق پیدا ہو کہ میرے آقا مولا علیہ السلام نے یہ کیا تھا تو میں نے بھی یہ کرنا ہے. اور آخری بات جو سب سے اچھی بات جو ویسے بھی حاجیوں کے علاوہ بھی سب کے لیے ہے کہ جنہوں نے آخر میں وہ جو ترمذی کی حدیث بیان کی, جو بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر دعا دعا یوم عرفہ, سب سے عمدہ دعا یوم عرفہ کی دعا ہے. اور وہ کیا ہے؟ خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی. وہ دعا وہ ہے سب سے اچھی جو میں نے بھی کی اور مجھ سے
سے پہلے انبیاء نے بھی کی ہے. وہ کیا دعا ہے؟ وہ آگے پھر آپ نے وہ دعا تعلیم فرمائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، چوتھا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں. تو یہ دعا جو ہے، تو جو ہمارے ناظرین ہیں، جو ویورز ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی یہ دعا یوم عرفہ کو یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی ہے، حدیث کے اندر آئی ہے، سب سے عمدہ دعا اس کو قرار دیا گیا ہے. تو یہ حاجیوں کے لیے بھی ہے، غیر حاجیوں کے لیے بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو حجاج ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جو لوگ حج پہ نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ انہیں بخیر و عافیت حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دن کی برکتیں عطا فرمائے، اور حاجیوں کو طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ بھی اپنی خاص رحمت فرمائے اور ہماری بھی مغفرت فرمائے. ماشاء اللہ. ہم دوبارہ بڑھتے ہیں علامہ شرجیل احمد خان صاحب کی جانب. شرجیل بھائی کیا کہیے گا آپ؟ آج جو خطبہ ارشاد کیا گیا، جو پڑھا گیا، اس میں جو آپ نے محسوس کیا، جن نکات کو فوکس کیا، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیں. جی رئیس بھائی، اگر ہم اس کا کنیکشن بنائیں خطبہ حجۃ الوداع سے نا، جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو خطبہ حجۃ الوداع کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم مختلف روایات کو سامنے رکھ کر جامعیت کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں. مطلب وہ کانٹینٹ ہمیں ایک روایت میں نہیں ملتا، ایک سے زیادہ روایات کے اندر کانٹینٹ سامنے آتا ہے، اس کو ایک جگہ سنتھیسائز کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ اہم نکات ہمارے سامنے آئے. تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خطبے کی اسپرٹ کو اگر سامنے رکھیں تو جس طرح بھی مفتی صاحب نے فرمایا، قرآن کریم کی آیات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں. تو اسی طرح سے آج کے خطبے میں بھی آپ دیکھیں تو جتنی بھی اسلام کی تعلیمات بیان ہوئی ہیں، اس میں جو ایویڈنس اور سپورٹ دی گئی ہے وہ قرآن کریم کی آیات سے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے دی گئی. ایک اس میں جو اہم بات سامنے آئی وہ یہ بھی تھی کہ ایک مقام پر امیر حج نے طہارت ظاہری اور باطنی کا بھی ذکر فرمایا کہ بھئی جو طہارت اور جو پیوریفیکیشن ہے نا، دونوں جگہ پر ہونا ضروری ہے. آج اگر آپ معاشرے کو دیکھیں تو ظاہر میں اگر عبادت کرتے ہوئے آپ کو اہل ایمان نظر بھی آتے ہیں تو وہ جو روح بلالی کی ہم بات کریں، اوصاف حجازی کی بات کریں، تو وہ وہاں پر مسنگ نظر آتے ہیں. تو جب بھی کسی عبادت کی اسپرٹ مسنگ ہوگی تو اپنا امپیکٹ معاشرے پر نہیں دکھا پائے گی. اور اس وقت میں اس معاشرے کو ضرورت ہے کہ انٹرنل ایکسٹرنل دونوں اینڈ کے اوپر، دونوں محاذ کے اوپر ہماری پیوریفیکیشن ہونا ضروری ہے. تو جو انسانی شخصیت کے مختلف جہات ہیں، جس میں فزیکل ڈائمنشن ہے، مورل ہے، اسپریچول ہے، ایستھیٹک ہے، ریشنل ہے، ان سب کے اندر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو سامنے رکھ کر کنیکٹیوٹی بنانے کی ضرورت ہے. اور پرہیزگاری کے عنصر پہ جو بات ہوئی ہے اس کو مختلف آیات کی روشنی میں بیان کیا گیا کہ اس کی برکات بھی آتی ہیں اور اس کو نہ کرنے سے جو معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ اس پہلو کو دیکھیں کہ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن اس وقت بڑی امپورٹنٹ ہے. اب لوگ بارہا بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، وہی قرآن کی آیت سنا دی، وہی حدیث سنا دی. تو بات یہ ہے اس پر عمل مسنگ ہے نا سوسائٹی میں. اگر انہی آیات پر، انہی احادیث پر جو کثرت کے ساتھ ہم علماء کی زبانی سنتے آ رہے ہیں، اس کو اگر انٹرنلائز کر کے ایکشن میں ٹرانسلیٹ کر دیں تو معاشرہ بدل جائے. تو بار بار کی تذکیر ضروری ہے، جس طرح مومنین کے لیے کہا گیا کہ ان کو یاد دلاؤ، تذکیر کرو کہ یاد دلانا اہل ایمان کو فائدہ اور نفع بخشتا ہے. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. اعادہ ضروری ہے. اب یہ کہا جائے کہ جناب 1450 سال سے وہی خطبہ اور وہی قرآنی آیات اور وہی احادیث جتنے آنے والے امیر حج ہیں انہوں نے پیش کیے ہیں، تو آیا یہ دیکھیں کہ آج 2.25 ارب یا 2.5 ارب کی آبادی میں جو لوگ ہیں جنہیں حج کی سعادت حاصل ہوتی ہے، ان کی زندگیوں میں کتنی تبدیلی آ گئی، ان کی زندگیاں کتنی تبدیل ہو گئی، یہ دیکھنے کی بات ہے. اور وہ ممالک کے جہاں سے کثیر تعداد میں لوگ حجاج جاتے ہیں یا معتمرین جاتے ہیں، ان کی اپنی زندگیوں میں انفرادی اور اجتماعی طور پر کتنی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، یہ ہمیں خود اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. اس کا اعادہ تو ضروری ہے، ظاہر ہے وہ تو قرآن کریم کی آیات ہیں یا حضور علیہ السلام کی احادیث ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے، ان کو عملی طور پر نافذ کرنا بہت ضروری ہے، جس کی طرف شرجیل احمد خان صاحب نے. مفتی ابوبکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا کہیے گا 9 ذی الحجہ 10 ہجری نبی کریم علیہ السلام کا آخری خطبہ حج، اس میں آپ علیہ السلام نے حقوق اللہ کی جو تاکید فرمائی ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ عظیم دن ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان سب سے زیادہ ذلت
اور حقارت جس دن محسوس کرتا ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہے، کہ جب وہ اللہ رب العزت کی رحمتیں دیکھتا ہے اور اللہ رب العزت جب اپنے بندوں کو بالکل بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو شیطان جو ہے وہ سب سے زیادہ جس دن ذلت محسوس کرتا ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ یہ دن عطا کیا۔ اب ہم اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں جائیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تاریخی خطبات میں سے ایک جو خطبہ ہے وہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ اکثر لوگوں نے لکھا کہ یہ فرسٹ ایور یونیورسل چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے، لیکن اگر اس کو اور براڈر اعتبار سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 23 سالہ جو آپ کے تبلیغی دور ہے اس کی اگر ایک سمری اگر ہمیں دیکھیں تو وہ ہمیں حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ نظر آتی ہے۔ صرف ہیومن رائٹس پر بات نہیں ہوئی، بلکہ ایک مسلمان، ایک انسان نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، کن کن پہلوؤں پر اس کی توجہ ہونی چاہیے، کن کن چیزوں پر اس نے فوکس کرنا ہے، کیسے وہ ایک جو ہے وہ پریکٹیکل لائف گزار سکتا ہے، کیسے جو ہے وہ ایک ایگزمپلری لائف جو ہے وہ گزار سکتا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ مبارک ہمیں بتاتا ہے۔ اور سب سے پہلے جو ہے وہ جب ہم بات کرتے ہیں مسلمان کی ذمہ داری کے اعتبار سے تو اس پر ایک بڑی ذمہ داری وہ حقوق اللہ کی ہے کہ اللہ رب العزت کا حق جو بندے پر ہے وہ بندے کو پورا کرنا ہے۔ اور جب ہم حجۃ الوداع کے خطبات کو جب دیکھتے ہیں، کیونکہ مورخین نے لکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 خطبات یا 4 خطبات ارشاد فرمائے، تو جب ان خطبات کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے مضامین پر جب ہم فوکس کرتے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کو کہ خبردار، شیطان جو ہے وہ تم سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے اس شہر میں اب جو ہے وہ اس کی عبادت کی جائے۔ مراد یہ ہے کہ بت پرستی کی طرف تم دوبارہ لوٹو، شرک کی طرف تم دوبارہ لوٹو، اس طرح جس طرح پہلے تم ہر بندہ یعنی بالعموم جو ہے وہ شرک کی طرف مبتلا تھا۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ یہ تو نہیں ہوگا، البتہ سرکار فرماتے ہیں کہ جن گناہوں کو تم معمولی سمجھتے ہو نا، شیطان وہ تم سے کروائے گا، تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور تم جو ہے شیطان ان گناہوں کی وجہ سے تم سے راضی رہے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں، میں اور آپ اتنا ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں معاشرے میں برائیوں کو دیکھ کر یا ارد گرد برائیوں کو دیکھ کر کہ اب ہمیں گناہ نہیں لگتا۔ مارکیٹ میں جو ہے وہ فحش گوئی ہوتی ہے، گالم گلوچ ہوتی ہے، اور آپ اگر کسی مارکیٹ والے شخص کو کہیں کہ یار یہ آپ جو الفاظ استعمال کریں یہ گالی ہے، گناہ ہے، تو وہ کہے گا کہ میں سامنے والے کو جب تک یہ کلمات نہ کہوں وہ میرے پیسے نہیں دیتا، میں اپنے ورکر کو یہ 2 جملے نہ کہوں وہ تب تک کام نہیں کرتا۔ بالکل، تو وہ یعنی ہم اتنا ڈی سینسٹائز ہو چکے ہیں۔ ڈی سینسٹائزیشن کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے، میں اور آپ جو ہے وہ رستے میں جا رہے ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کو بڑا گہرا زخم ہو، تو شاید ہمیں وہ ایکسیڈنٹ کو دیکھ کر، وہ زخم کو دیکھ کر وامٹ ہو جائے، الٹی آ جائے ہمیں، لیکن ایک پولیس والا ہے، ایک پوسٹ مارٹم کرنے والا جو ڈاکٹر ہے، یا وہ جو ایمرجنسی میں جو ڈاکٹرز کام کرتے ہیں، ان کے سامنے عجیب و غریب زخم لے کر لوگ آ جاتے ہیں، خون بہ رہا ہوتا ہے، ہڈی ٹوٹی بھی ہوتی ہے، ان کو کچھ نہیں ہوتا، انہوں نے کھانا بھی کھایا ہوتا، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہم نے شاید کچھ گھنٹے پہلے کھایا تو سارا کھانا باہر آ جائے۔ یہ ڈی سینسٹائزیشن ہوتی ہے، اور میں اور آپ بطور معاشرہ اب گناہوں کو لے کر ڈی سینسٹائز ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ارد گرد فحاشی پھیلتی جا رہی ہے، گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلخوری، یعنی یہ وہ گناہ ہے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن ہم نے ان کو معمولی سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ تو سرکار نے یہاں پر اس خطبے کے اندر اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ شیطان تمہیں ان گناہوں میں مبتلا کر دے گا جنہیں تم معمولی سمجھنے لگ جاؤ گے، اور تم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرو گے، شیطان اس سے راضی ہوگا۔ تو آج کے دن ہمیں اس بات کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ میرے اور آپ کے اندر اگر کوئی ایسی کوتاہی ہے، کوئی کمی ہے، کچھ گناہوں میں اگر ہم مبتلا ہیں تو ہم اس کی لسٹ بنا کر ان گناہوں کو اپنی زندگی سے دور کریں۔ یہ یوم عرفہ کا اور خطبہ حجۃ الوداع کا پیغام ہے۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ نے صحابہ کو اشارتاً یہ بات کہی کہ شاید تم مجھے اس سال کے بعد نہ دیکھ سکو، یعنی شاید تم مجھے اس سال کے بعد نہ دیکھ سکو، لیکن میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو، رب تعالیٰ کی عبادت کرو، 5 وقت نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور آگے فرماتے ہیں یہ سب کام خوشی سے کرو۔ یعنی اس کو بوجھ سمجھ کر، ذمہ داری کو اتارنا ہے کہ بس ٹھیک ہے ایک چیز ہم پر لازم کر دی گئی تو فوراً سے بس ہم نے اس کو اپنے سر سے اتارنا ہے، بوجھ سمجھ کر نہ کرو، یہ کام خوشی سے کرو تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ آئی کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ دین اسلام پر عمل بہت مشکل ہے یا لوگوں نے اسلام پر عمل بہت مشکل بنا دیا ہے، نہیں، اسلام پر عمل فقط اتنا آسان ہے، جیسے ابھی بار بار یہ بات ہو رہی تھی کہ اسلام دین یسر ہے، آسانی کا دین ہے، اسلام پر عمل اتنا آسان ہے، نمازیں وقت پر پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک جاؤ، اللہ رب العزت کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آج اللہ رب العزت کی اس مبارک دن ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخشے اور اپنی جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ کیا کہنے، یہ خطبہ حجۃ الوداع پر بات ہو رہی ہے اور سارا عالم ایک طرف ہے، آپ کا رتبہ ایک طرف، سارا عالم ایک طرف ہے، آپ کا رتبہ ایک طرف، سارے ایواں ایک طرف ہیں، گنبد خضرا ایک طرف،
سارے ایواں ایک طرف ہیں، گنبد خضرا ایک طرف، ایک جانب تاریخ کھڑی ہے لفظوں کا انبار لیے، ایک جانب تاریخ کھڑی ہے لفظوں کا انبار لیے، لیکن آپ کا سچا سیدھا آخری خطبہ ایک طرف، لیکن آپ کا سچا سیدھا آخری خطبہ ایک طرف، وہ خطبہ حجۃ الوداع جس کے حوالے سے، جس کے اہم نکات کی ساری اہم نکات ہیں جس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے انشاءاللہ، اسی کی روشنی میں آج کا جو دیا گیا خطبہ حج ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ بات جاری ساری رہے گی۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ یوم عرفہ کی خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا ایمانی سفر ہے، ایک ایسا روحانی سفر ہے، اور ایک ایسا سپردگی کا ایک سفر ہے کہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ پروردگار عالم یہ سفر اسے زندگی میں ضرور نصیب فرمائے، اور جو لوگ پہنچ جاتے ہیں بلا شبہ وہ تو بڑے خوش بخت ہیں، جو نہیں جا پاتے، اور بیشتر لوگ ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ جو حج بیت اللہ کی سعادت نہیں حاصل کر سکے اب تک، تو آج کا دن ان کے لیے بڑا اہم ہے، مبارک دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اور آج کے دن کے جہاں فضائل بہت زیادہ آئے ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ آج دعائیں اللہ تعالیٰ بہت قبول فرماتا ہے، اکرام و انعام بہت فرماتا ہے اپنے بندوں پر، بخشش و مغفرت بہت فرماتا ہے۔ آج کے دن جہنم سے آزادی بہت سے لوگوں کو اس کا پروانہ ملتا ہے، تو آج کے دن ضائع نہ کریں، آج کے دن کو اپنے لیے کارآمد بنائیں، اپنے اہل و عیال کے لیے، اولاد کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ بہت دعائیں قبول فرمانے والا ہے، اور فرماتا ہے۔ ہمارے 2 ثنا خانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، عالمی شہرت یافتہ ثنا خانہ نے مصطفیٰ قاری محسن قادری اور خاور نقشبندی نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کی خوش آوازی میں ہم کلام سننا چاہیں گے، کیا یہ اچھا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ جب یہ پڑھیں گے اور آپ سنیں گے تو آپ خود بھی انشاءاللہ ان کے ہم آواز ہو جائیں گے۔ بسم اللہ۔ تیری شان عما نوالو اللہ جل جلالو، اللہ جل جلالو، اللہ جل جلالو، تیرے نام دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے سدا، تیرا نام لب پہ رہے سدا، تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالو، اللہ جل جلالو، میں گناہگار ہوں اے خدا، کوئی کام نیک نہ کر سکا، مجھے نہ دیکھ کریمی پہ رکھ نظر اپنی، گناہگار بہت ہوں اے پالنے
काम नेक ना कर सका, तेरा फज़ल बदल है बेपना, नहीं हो सका तेरा हक अता, नहीं हो सका तेरा हक अता, मुझे रखना हश्र में सुरख़ुरो अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु। जो हिसाब राज़े हिसाब हो, मेरे दाएं हाथ किताब हो, मेरे लब पे नाज़ जनाब हो, न सवाल हो न जवाब हो, न सवाल हो न जवाब हो, मैं रहूं हुज़ूर के रूबरू, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह उस पर लुत्फ़ो करो तेरा करीम, कितने ही तेरे बंदे, आजिज बंदे, तेरे ऐसे बंदे कि जो हज बैतुल्लाह अदा करना चाहते हैं, अपनी आंखें अश्कबार किए हुए हैं, उनके दिल तड़प रहे हैं, उनकी रूह तड़प रही है इन मनाजिर को देखकर, मैदान अरफात को देखकर, हुज्जाज को देखकर। परवरदिगार आलम, वो भी तेरी बारगाह में दस्त दुआ है, तेरी बारगाह में हाथों को फैलाए हुए हैं कि परवरदिगार हम जा तो नहीं सके, लेकिन इन रूहानी मनाजिर को, इन नूरानी मनाजिर को हमारी आंखें देख रही हैं और ये अनवारो तजलियात हमारे दिल पर मुनकिस हो रहे हैं। परवरदिगार, हम दुनिया के जिस हिस्से में हैं, मैदान अरफात में न सही लेकिन तेरी रहमत के साए में है, और इस बात का इजहार कर रहे हैं, जिस मकाम पर हैं वहां से कह रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। बेशक
تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. تجھے یہ پسند ہے کہ تیرا بندہ تجھ سے دعا کرے اور تو ان کی دعاؤں کو قبول فرمانے پر قادر ہے. یا رب العالمین، آج جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور جتنی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، جتنے دل مچلے ہوئے ہیں، تڑپے ہوئے ہیں، جتنی آنکھوں میں اشک ہیں، چاہے وہ ندامت کے اشک ہوں، چاہے وہ اس بات کے اشک ہوں کہ پروردگار ہم بھی منتظر ہیں، لیکن تیری نظر کرم کا سوال ہے، تیرے طرف سے کرم کا در کھلنے کا سوال ہے. یا رب العالمین، ان سب کو بھی ان حجاج کے قافلے میں شامل فرما اور ہماری دعائیں قبول فرما. بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب قاری محسن قادری ہدیہ حمد پیش کر رہے تھے. اس میں التماس بھی، دعائیں بھی، التجائیں بھی، خبر نقشبندی بھی شامل رہے، اور آپ سب بھی یقیناً آمین کے ساتھ اگر شامل رہیں گے تو کسی کی آمین تو ضرور ایسی ہوگی کہ جو اللہ کے در رحمت پہ دستک دے گی، اور وہ باب مستجاب جو ہے کھل جائے گا، اور آپ کی اور ہم سب کی دعائیں قبول ہوں گی. میں علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی کی جانب بڑھنا چاہوں گا. وہی خطبہ حجۃ الوداع، اس میں جو معاشرتی اصلاحات نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس بھائی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، ہم حضور کے آغاز اعلان نبوت سے معاملات دیکھیں نا کہ مکہ مکرمہ میں ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے پوری جو ایک دورانیہ ہے اس میں مسلسل حضور کی کوششیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ اگر غربا ہیں، مظلومین ہیں، اور ناانصافی ہے، قتل و غارت ہے، ان ساری چیزوں کے حوالے سے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے حضور کوشش فرماتے ہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو پہلی جو اسلامی ریاست کا قیام فرمایا گیا وہ ایک مثالی معاشرہ تھا جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سربراہی میں قائم فرمایا. اور اس پورے دورانیے میں، یعنی آغاز نبوت سے لے کر، اعلان نبوت سے لے کر خطبہ حجۃ الوداع تک، وہ ساری جو کوششیں ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے تعارف کے طور پر، بیانیے کے طور پر پوری دنیا کے سامنے پیش فرمائی. یعنی اب وہ زمانہ ہے نا کہ اسلام مکہ اور مدینہ کی چار دیواری سے نکل کر پوری کائنات میں پھیلے گا. بالکل. اور دور خلافت میں اس کے ہم اثرات دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کو شاندار فتوحات عطا فرمائی. تو وہ اسلام کا بیانیہ کیا ہے، اسلام کا تعارف کیا ہے، اور اسلام کی پہچان کیا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا. معاشرے کی اصلاح کے لیے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں جو چیزیں ارشاد فرمائی، اس میں ہم دیکھیں نا کہ زمانہ جاہلیت میں وہ جو امتیازات کا ایک سلسلہ ہے، ایک دوسرے پر رنگ و نسل کی وجہ سے، حسب و نسب ہے، مال و دولت ہے، منصب ہے، اس کی وجہ سے جو تفوق و برتری کا معاملہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا. اور انتہائی شدت کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تردید اور مذمت بیان فرمائے. حضور نے فرمایا کہ وہ سارے جو امتیازات تھے میں ان کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں. یعنی اس سے پہلے جو رنگ کی وجہ سے کسی پر تفوق و برتری جتائی جاتی تھی، مال کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، معاشرے میں سارے افراد برابر ہیں. جس طرح اس سے پہلے بھی حدیث مبارکہ پڑھی گئی نا کہ الرب واحد والاب واحد، کہ تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارے والد بھی ایک ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تم اولاد ہو، تو اگر رب ایک ہے، والد ایک ہے، تو اللہ رب العالمین نے تم انسانوں کے درمیان کوئی امتیازی ایسی کیفیت نہیں رکھی ہے کہ وہ حسب و نسب کی وجہ سے، رنگ و نسل کی وجہ سے تفوق و برتری ہو، بلکہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کسی کو برتری اور اعزاز و شرف حاصل ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. حضور نے فرمایا نا کہ کسی آج کے بعد عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. اگر فضیلت ہے تو فرمایا کہ تقوی کی بنیاد پر، یعنی جو تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، خشیت الہی. اب ہم وہاں چلتے ہیں جہاں کا ذکر ہو رہا ہے، میدان عرفات چلتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف ریلیجیس اسکالر اور میرے بڑے دیرینہ مہربان اور بہت ہی عمدہ کلام فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، جناب شجاع الدین شیخ صاحب موجود ہیں اس وقت میدان عرفات میں. ہم ان کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رئیس بھائی جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا. بہت آپ کو مبارک ہو یوم عرفہ، حج کا رکن اعظم، نورانی روحانی مناظر، یہ روحانی سفر بہت مبارک ہو آپ کو. کیا کہیے گا اس موقع پر شجاع الدین شیخ صاحب؟ میں تو شجاع بھائی کہتا ہوں آپ کو، لیکن ظاہر ہے اللہ نے آپ کو بڑا علم و فضل سے نوازا ہے، کیا کہیے گا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. رئیس بھائی، تمام ہمارے ویورز کو، تمام ناظرین کو اللہ تعالیٰ رحمت برکت عطا فرمائے. آمین، بس ایک ماحول ہے اور آنسوؤں سے آنکھیں تر ہیں، بعض بال بھی داڑھی سے آنسوؤں سے تر ہیں، ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں. موسم کی شدت اپنی جگہ، مگر ایمان کی حرارت جو ہے وہ بہت بڑی شے ہے. اس ایمان کی حرارت پر یہ اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں، یہ بوڑھے، یہ جوان کھڑے ہیں اللہ کے حضور میں. الحمدللہ الحمدللہ. خطبہ حج لائیو ٹیلی کاسٹ یقیناً ٹی وی پر بھی ہوا، ہم نے یہاں پہ بیٹھ کر سنا، اس کے نکات پر بھی کچھ ہم نے گفتگو کی. یقیناً ہمارے مہمان اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں. بس بہت 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 دعائیں تمام حجاج کرام کی طرف سے، تمام ہمارے آپ مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کی، ہمارے والدین کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے کیو ٹی وی کی انتظامیہ کی، ہمارے تمام ساتھیوں کی، تمام ویورز کے، تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے. آج ہم اللہ اپنے جلال کے ساتھ بھی رحمت فرما رہا ہے اور بندوں کی مغفرت کے فیصلے فرما رہا ہے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے. اور بڑی پیاری بات ابھی ہو رہی تھی کہ گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر، کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے. اللہ وہ تقویٰ والی زندگی عطا کر. کیو ٹی وی قرآن کی تعلیم کے لیے، رسول پاک علیہ السلام کی تعلیم کے لیے محنت کر رہا ہے. اللہ اس چینل کو مزید ترقی عطا کرے، تمام محنت قبول فرمائے، ہمیں اخلاص پر رکھے اور اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہو جائے. اللہ ہمیں گرمی ہے یہاں پر، مگر اللہ ہمیں جہنم کی گرمی سے بچا دے. اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. بہت دعائیں رئیس بھائی آپ کے لیے، ہمارے تمام ویورز کے لیے، ہماری کیو ٹی وی کی مینجمنٹ کے تمام ساتھیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو، اللہ سب سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. اللہ ہم سب کو حاضری عطا فرمائے. جی رئیس بھائی، اوور ٹو یو. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت خوبصورت دعائیں کی. اور میں تو یہ چاہتا تھا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آج جو خطبہ حج آپ نے سنا ہے اس کے ایک آدھ دو نکات پر اگر آپ کلام فرمائیں تو بہت اچھا ہوگا. چونکہ آپ نے براہ راست سنا، ظاہر ہے ٹیلی فونک ایک وہ رابطہ اب ہم سے منقطع ہو گیا ہے، لیکن اب انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو ایک دو اور حجاج ہیں انشاءاللہ میدان عرفات سے، انہیں بھی براہ راست لیں گے. آپ اپنے کلام کو تکمیل فرما دیجیے اس کی جواب کی، تو پھر آگے بڑھتے ہیں. اس بھائی، معاشرے میں جو اس وقت طبقاتی تقسیم تھی، امتیازات تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ختم فرما کر اصول بیان فرما دیا کہ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، کردار کی ستھرائی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین عزت عطا فرماتا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ زمانہ جاہلیت میں ہم دیکھیں نا، ابھی جاہلیت کا دور گزرے، زیادہ زمانہ نہیں گزرا اور مکہ فتح ہوئے ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے بھرپور کوششیں فرمائی. ہم مختلف جنگوں کے حوالے سے دیکھیں، مختلف معاہدات حضور نے اعلان نبوت سے قبل بھی فرمائے. آج اس خطبے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کی جان و مال کے تحفظ کا اعلان فرما رہے ہیں. بالکل. اور کسی بھی شخص کو بغیر کسی وجہ کے اس کی جان یا اس کے مال کو نقصان پہنچانا، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سختی سے اس کی مذمت اور ممانعت فرما رہے ہیں کہ کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان و مال، اس کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچائے. یعنی معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام بسنے والوں کی جان و مال کا تحفظ حاصل ہو. اگر کسی معاشرے میں امن نہیں ہے، کسی معاشرے میں سلامتی نہیں ہے، کسی معاشرے کے بسنے والے افراد ان کی جان و مال کا تحفظ نہیں ہے، تو یقیناً وہ کسی طور پر بھی اگر وہ ترقی حاصل کر لے وہ مثالی اور کامیاب معاشرہ نہیں کہلا سکتا. ہم دیکھیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں نا، تو اس میں سب سے پہلی جو دعا آپ نے مانگی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ باری تعالیٰ اس بلد کو امن والا بنا، اس شہر کو امن والا بنا. یعنی اگر امن ہوگا تو اللہ رب العالمین اس کے برکت سے باقی سارے معاملات بھی حل فرما دے گا، باقی ساری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی. تو حضور نے یہاں ہر شخص کی جان و مال، اس کی عزت و آبرو کے تحفظ کا اعلان فرمایا، اور نہ صرف مسلمان بلکہ کل کائنات کے انسانوں کے لیے تحفظ کا اعلان فرمایا، چاہے وہ کسی بھی مذہب و مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو. پھر زمانہ جاہلیت میں ہم دیکھیں نا کہ جو کمزور طبقات ہیں ان کے حقوق کو سلب کرنا یہ ایک معمول ہے، اور ایک رواج ہے کہ اگر خواتین ہیں تو ان کے حقوق دینے کا کوئی تصور نہیں ہے، اگر ملازمین ہیں، مزدور ہیں، غلام ہیں تو ان کے حقوق کو سلب کرنا، یہ اس پر فخر کیا جاتا ہے. کسی کا حق مار کر اس پر فخر جتانا یہ قریش میں ایک معمول سمجھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص یہاں ایسے مظلوم اور محکوم طبقات، پسے ہوئے طبقات کے حقوق و فرائض کو بیان فرمایا اور تاکید فرمائی کہ کوئی کسی پر جبر نہ کرے، زیادتی نہ کرے، کسی کے حقوق کو سلب نہ کرے. یعنی مثالی معاشرہ وہ کہلاتا ہے کہ جہاں امراء
وہ غربا کے دست و بازو بنے اور غربا کے دلوں میں اپنے امیر جو بھائی ہیں ان کے لیے ایک ادب و احترام کا سلسلہ ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم معاشرے کے تمام طبقات کو آپس میں جوڑ لیں, مضبوط فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کی کفالت کرنا, اس کی حفاظت کرنا, اس کے معاملات کی انجام دہی کرنا, اس کے لیے دست و بازو بننا, یہ تمام افراد پر لازم فرمایا گیا. اور پھر اس زمانے میں معاشرے کو غیر مستحکم کرنے کا, معاشی عدم استحکام کا جو ایک بنیادی ایک سلسلہ تھا کہ سود عام تھا, اور سود کی وجہ سے اس معاشرے میں بدترین وہ عدم استحکام پایا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو جو زمانہ جاہلیت کے فرسودہ نظام تھے اور رسم و رواج تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا. تو آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے کو مثالی بنانا چاہتے ہیں, معاشرے میں استحکام لانا چاہتے ہیں اور محبت اور بھائی چارہ لانا چاہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ ہمارے سامنے ہے, اس کو اگر اپنے لیے مشعل راہ بنا دیا جائے, اللہ رب العالمین اس کی برکت عطا فرمائے. کیا کہنے, آج 9 ذی الحج ہے اور کوشش تو یہ کریں, آپ نے بہت کتابیں پڑھی ہوں گی, ویسے کتب بینی کا ماحول رہا نہیں اور لوگوں کا ذوق نہیں رہا, لیکن خطبہ حجۃ الوداع ضرور پڑھیں آپ. یہ ایک ایسا انسانی منشور ہے واقعتاً کہ اگر اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو یہ معاشرہ جو ہے وہ ایک آئیڈیل اسلامک سوسائٹی کا تصور پیش کر سکتی ہے. لیکن ہم صرف ہر 9 ذی الحج کو اس کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں. اس میں جتنی چیزیں موجود ہیں وہ سب حقوق انسانی سے متعلق ہیں, یعنی کہ حقوق اللہ بھی ہیں, حقوق العباد بھی ہیں. ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے, بہترین زندگی کیسے گزر سکتی ہے, وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے میں ارشاد فرما دیا ہے. بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسے پڑھیں اور اسے اپنی زندگیوں پر امپلیمنٹ کریں. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کو اور ہمارے ساتھ رہے گا. ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك.